اسی طرح انسان پہ جو حقوق ہیں ان کی پاسداری کرنی بھی اللہ رب العزت نے ضروری قرار دی۔ آج کی مجلس میں بحیثیت مسلمان ہم ایک دوسرے کے اوپر کیا حق رکھتے ہیں اور ان حقوق کا کیا تعلق ہے ہماری زندگی کے ساتھ، یہ بات عرض کرنی ہے، کیونکہ عمومی طور پہ مجلسوں میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ حقوق اللہ کی بات تو علماء کرتے ہیں، مجھ جیسے طالب علم کرتے ہیں، حقوق العباد کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ جس طرح اس محراب و منبر سے نماز کی تلقین کی جاتی ہے، اس محراب و منبر سے والدین کے حق بیان کی، اس اللہ رب العزت کے حق بیان کیے جاتے ہیں، اسی طرح انسانوں کے رشتوں کے اندر جو اللہ نے تقدس اور حقوق بیان فرمائے ہیں وہ بھی اسی طرح بیان کیے جاتے ہیں۔ اور جس طرح حقوق اللہ ایک عبادت ہے، حقوق العباد بھی ایک عبادت ہے جو انسان کی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت اپنی ذات کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان میرے حق کو غصب کرتا ہے، نہیں حق اللہ کا ادا کرتا، میری مرضی ہے کہ میں اسے معاف کر دوں یا اسے سزا دوں، لیکن جو انسان حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی کرتا ہے، جب تک جس کے حق میں کوتاہی کی ہے اگر وہ اسے معاف نہیں کرتا تو اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں جو مسلمان پر حق ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ستن، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق جو ہے وہ 6 ہیں۔ وہ میرے آپ پہ حق ہے، آپ کے مجھ پہ حق ہیں۔ اسی طرح ہم جتنے بھی لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اللہ کو واحد مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، کتاب کو، قرآن کریم کو کتاب ہدایت تسلیم کرتے ہیں، ایسا انسان جو شہادتین اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اس کا اقرار کرتا ہے، وہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ اور جو مسلمان کہلاتا ہے اسے یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جہاں اللہ نے اپنے حق کچھ بیان کیے ہیں، اللہ نے بندوں کے حق بھی بیان کیے ہیں۔ وہ 6 کون سے حق ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ما حن یا رسول اللہ، جب آپ نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ستن، مسلمان پر مسلمان کے 6 حق ہیں، صحابہ کرام جو سامنے تشریف فرما تھے عرض کرنے لگے، ما حن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے 6 حق ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے ادا کرنے ہیں؟ قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب انسان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے سلام کرے۔ سلام کیا ہے؟ کہ انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کمپلیٹ الفاظ ہیں۔ اگر وہ صرف اتنا بھی کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہے تم پہ سلامتی ہو، یا میری طرف سے تم سلامت ہو، یا اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ آپ یہ ذرا ڈیپلی سوچ کے دیکھیں کہ میں ایک شخص کو دعا دے رہا ہوں کہ تم سلامت رہو، میری طرف سے تم سلامت ہو، یا اللہ تمہیں سلامت رکھے، پھر اسی انسان کے متعلق میں اپنے دل میں بغض رکھوں، اس انسان کے متعلق میں بری سوچ رکھوں، اسے نقصان پہنچانے کے لیے کوئی پلاننگ کروں، تو پھر میرے یہ کلمات کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہمارے ہاں یہ رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ کی حال ہے، کس طرح ہے تو، کتنے چل رہے ہیں؟ یہ بات اس مسلمان کے لیے جائز نہیں، مناسب نہیں ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں آپس میں سلام نہیں کرتے تو جو اس کے اوپر فرشتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو اللہ نے ان کے حساب و کتاب لکھنے کے لیے اللہ نے اس پہ مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ تعجب کرتے ہیں دونوں مسلمانوں پہ کہ یہ مسلمان ہیں، ایک دوسرے کی سلامتی کا خواہاں ہی نہیں ہے، اس نے ایک نے دوسرے کو سلام کہا ہی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک شخص سلام کرتا بھی ہے تو دوسرے کی زبان سے وعلیکم السلام کہنا بوجھل ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں تحیہ سلام کرے، تمہیں سلامتی کی دعوت دے، تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرے، تم اس سے بہتر کلمات کے ساتھ اسے کہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں اس کا اجر کتنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ایک دوسرے سے محبت سے ملتے ہیں، شیک ہینڈ، ایک ہاتھ دوسرے سے ملاتا ہے، ان دونوں کے ہاتھ الگ نہیں ہوتے، اللہ ان دونوں کے